کینسر کیسا چپ چاپ قسم کا بیماری ہے؟ وی آر آل کیریئر آف کینسرز. اٹ جسٹ ہیز ٹو ویک اپ. اس کو صرف اٹھنا ہے. کینسر آپ نے کس طرح سے بیٹ کیا؟ آپ کی فیملی نے بیٹ کیا؟ ٹریٹمنٹ اتنا اگریسو ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یار لوگ بیچارے صحیح ڈرتے ہیں. دا ٹریٹمنٹ از ویری کاسٹلی. آئدر یو کل دا ڈیزیز اور آئدر یو کل دا پیشنٹ. اور جتنا دا ینگر یو آر دا مور اگریسو ٹریٹمنٹ یو گیٹ. ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں اسٹیج 1 کو، اسٹیج 2 کو، اسٹیج 3 تک بھی ہم کھینچ لیں گے. کہتا ہے لیکن ڈائنگ کو I'm sorry. یہ چیز پریکٹس صحیح ہے یا نہیں ہے. انہوں نے یہ کینسر میں اپنا جو یہ کاروبار سیٹل کیا، کیوں کیا؟ My journey goes back 16 years of my life. 100 روپے کی آئٹم کو اٹھایا، فیس بک پہ جا کر اس کی تصویر کھینچی، جس وقت یہ زمانہ ہی نہیں تھا. کتنا کمایا وہ مجھے بتائیے گا. سنا 15,000 روپے سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا، اور اس 15,000 سے ہم کروڑوں کی ڈونیشنیں کر گئے. یہ ہم 200 روپے کی بیچ رہے ہیں. NMN کو برانڈ کریں پلیز. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاموشی طاقت ہوتی ہے یا کمزوری؟ خاموشی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے. سو I cannot define that. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چپ باتیں ثنا کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے بہت ہی حساس ٹاپک پہ. بہت نازک ٹاپک ہے. ہم اس حوالے سے بات کریں گے، جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس موذی بیماری کو بیٹ کیا، ان کے جو پرپز آف لائف کیا ہیں، کس طرح سے وہ خدمت خلق کو اپنی زندگی میں اپناتی ہیں، اور جو بہت ساری باتیں جو بہت سارے لوگوں کو جاننا ضروری ہے. خاص طور پہ کینسر جیسا مرض جو ہے، اس کو شکست دینا، اس کے ساتھ لڑنا بہت تکلیف دہ ہے. ہمارے ساتھ جو آج معزز گیسٹ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، وہ ہے شمائلہ فاروق صاحبہ، جو کہ فلانتھروپسٹ ہیں. ہم ان سے جانیں گے کینسر کے حوالے سے، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے چپ باتیں ثنا کے ساتھ. سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہیں، شکریہ آپ کا ثنا، بہت بہت فار انوائٹنگ می ایکچولی. جزاک اللہ. اچھا، میرے 3 سیگمنٹ ہیں، تو ہمارا ایک 4 سیگمنٹ بھی انکلوڈ ہوگا، جس میں ہم آپ کے جو آپ کی حوالے سے بات چیت کریں گے، جو آپ نے کام کیا ہے، کاروبار کیا ہے. پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے چپ کہانی. ہم یہ جانیں گے کہ کینسر کیسا چپ چاپ قسم کا بیماری ہے. ثنا، کینسر ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے اندر وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہر انسان کی باڈی میں 7% 5-6-7% ایوری سیل جو میوٹنٹ ہو جاتا ہے انسان کی باڈی میں ایٹ لیٹر سٹیجز کسی بھی ٹائم پر وہ موجود ہے. وہ ڈورمنٹ ہے، سویا ہوا ہے، اور جس وقت جب وہ اگنائٹ کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، میوٹنٹ میں کنورٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، اٹ ٹرنز انٹو کینسر. سو دیٹ از وی آر آل کیریئر آف کینسرز. اٹ جسٹ ہیز ٹو ویک اپ. اس کو صرف اٹھنا ہے. تو یہ کچھ فیملیز میں ہی کیوں پایا جاتا ہے؟ ثنا، کچھ جینیٹک ریزنز بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا ٹائمز اگر کیریئر انسان ہے اور اس کے اندر لک ایٹ آور لائف اسٹائل. یار آپ ہماری لائف اسٹائل دیکھیں، ہمارا رہن سہن دیکھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، ہمارے طریقہ کار دیکھیں، ہماری چینج، ہمارے ادر دین ہمارا جو ہم جو کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، ایوری تھنگ ہیز اے ویری میجر رول. لیکن دیکھیں اگین بات یہ آتی ہے، دس از ویری کانٹروورشل ان دا سینس کہ ڈائٹ ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ، لائف اسٹائل ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو ود اٹ. تو لیکن یو جسٹ ڈونٹ نو. اگر آپ کی باڈی میں یہ سیل موجود ہے، اٹ از گوئنگ ٹو پاپ اپ ون ڈے اور دی ادر. اگر اگین دا کوشچن از اگر ہے تو یہ بات سننے میں آئی تھی کہ آپ نے جس طرح سے آپ نے مجھے بتایا کہ کینسر آپ نے کس طرح سے بیٹ کیا، آپ کی فیملی نے بیٹ کیا، اور آپ اپنی تھوڑی سی اس جرنی کے حوالے سے بتائیے. ثنا، میری فیملی میں تو سب سے پہلے انیشیٹ جو کینسر ہوا وہ میری فیملی میں جو سب سے جو امیڈیٹ فیملی میں آیا. ایسے تو 15 پیشنٹس آئی ہیو سین. میری ساری پھوپھیاں دیور، آئی مین اٹس ناٹ جینیٹک، مجھے نہیں لگتا کوئی جینیٹک تھا. میری پھوپھیوں میں تھا. میری ساس ازنٹ ریلیٹڈ ٹو مائی فیملی. میری ساس کو ہوا سب سے پہلے. اس کے بعد جب اگر ہوا تو میرے بیٹے کو ایٹ دی ایج آف 11. جب میرے بیٹے کو ہوا، دیٹ واز دا موسٹ سیریس سارٹ آف اے کینسر، جس کی اتنی اسٹڈی اور اتنی ریسرچ بھی پراپر نہیں تھی، وچ واز کالڈ ریبڈومایوسارکوما. یہ تھوڑا سا بتائیے گا. ریبڈومایوسارکوما نیزل فیرنکس کا اس جگہ کا کینسر ہوتا ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ، اور اس کے لیے کوئی سرجری نہیں ہے، بیکاز اٹس کینسر آف دا مسلس. اٹ از سینسٹیو ایریا. مسل کو آپ کدھر سے کاٹیں گے، کیسے کاٹیں گے؟
کس طرح کاٹیں گے. اور پلس وہ صرف یہ لوکیٹڈ نہیں تھا, وہ پھیلتا جاتا وہ ادھر تک تھا, جس کو کہتے ہیں انٹرکنیلین ایکسٹینشنز ٹو دا برین. ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے جس میں کہتے ہیں کہ صرف دماغ میں جانے سے اتنا بٹ رہ گیا ہوا تھا. ہمیں ڈاکٹر نے کہا امیڈیٹ ٹائم بالکل نہیں ہے, ایکٹ. بس یار اس کے بعد بس اللہ کا کرنا تھا. انہوں نے ہمیں ساری چیزیں سمجھائیں, آئی سی یو میں چلا جائے گا, وینٹیلیٹر پہ چلے جائے گا, یہ کچھ ہے. ہم مسلمان ہیں نا, ہمارا یقین اللہ پر ہوتا. ہم نے کہا جی سب کچھ ہو جائے کوئی بات نہیں, ہمارا اللہ پہ یقین ہے, گو ہیڈ اسٹارٹ دا ٹریٹمنٹ. اس کے بعد ثنا مائی سن, ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا. میں نے کہا جی اس کے تو ایڈرینل فیلیئرز ہو گئے. 14 سائیکل آف کیمو تھراپی اس کے ہونے تھے, اور 7th سائیکل کے اندر آ کر اس کو ایسی ہٹ لگی کہ اس کو کیمو تھراپی نے, جو کہ یہ ٹریٹمنٹ اتنا اگریسو ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یار لوگ بیچارے صحیح ڈرتے ہیں. جب ایک بہت زیادہ اولڈ ایج کے اندر آ کر ریڈیکل ٹریٹمنٹ, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے, اتنی اگریسو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. آپ سسٹین کرتے ہیں, آپ اس کو سیکیور کرتے ہیں. اب اس کے پروٹوکالز بنائے ہوئے ہیں. کینسر کے ابھی تک کوئی ایسی ہسٹری نہیں کہ جس کو کہہ دی کہ جی ہم نے کینسر فری کو 100% کر دیا. ریسرچ از اسٹل گوئنگ آن. یعنی کینسر آپ کی باڈی میں رہتا ہے. اٹ از دیئر ایون دو یو سروائیو اٹ از اسٹل دیئر. آپ کو نہیں بھی ہوا تب بھی وہ ہے, لیکن وہ ڈورمنٹ ہے, سویا ہوا ہے. سو ہم نے کس طرح کیا, ہم نے کہا جی ہم مسلمان ہیں, آپ کر دیں ٹریٹمنٹ. مائی سن گوز ان ٹو دی آئی سی یو آن دا وینٹیلیٹر. SITs ہو گئے. ڈاکٹرز نے کہا ایسی بیماری ہے کہ اب ہمیں اس کے آرگنس کو سلانا ہے تاکہ اس کے جسم کو ہم آرام دیں. اتنا اس کو ایفرٹ نہ کرے, چونکہ پیٹ میں 103 سینٹی میٹرز پانی بھر گیا تھا اس کے. صحیح. اتنا اس کا پیٹ بڑھ گیا ہوا تھا کہ اب اگر وہ نہ سوتا, وہ 11 سال کا بچہ, ڈاکٹر نے کہا ورنہ یہ اپنے آرگنز میں خود ہی ڈراؤن ہو جائے گا. صحیح. تو ہمیں اس کو سلانا پڑے گا. سو دے پٹ ہم آن دا وینٹیلیٹر تاکہ باڈی کو ایفرٹ نہ کرنا پڑے. آرٹیفیشلی ہم اس کو لائیو رکھیں. وی ول کیپ ہم الائیو ورکنگ, جس میں اس کو ساری مشینیں انہوں نے لگا دی تھیں, ہارٹ کی, لیور کی, اور ادھر سے پانی کو کھینچتے جا رہے تھے. ایک موٹر نہیں جس طرح پانی کی چلتی, اس طرح پانی کی موٹر لگا دی تھی ٹو ڈرین دا اسٹمک, دی SITs جو پلورل انفیوژنس پانی بھر چکا ہوا تھا, اور اس کو نالیوں پہ سب ڈال دیا تھا آرٹیفیشل. اور نے کہا تھا لیٹس سی, اب ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ڈیمیج کینسر کا نہیں تھا, یہ ڈیمیج کیمو تھراپی کا تھا. اوکے, کیونکہ وہ بچہ چھوٹا تھا اور کیمو تھراپی بہت ہارڈ تھی. بچہ چھوٹا نہیں تھا ثنا. کیمو تھراپی ڈز ناٹ, یس دا ٹریٹمنٹ از اگریسو. The treatment is very costly. Either you kill the disease or either you kill the patient. اب the doctor has to decide. ہر دنیا میں ایک پروٹوکال فالو ہوتا ہے. یورپین پروٹوکال ہمارے نالج میں اس زمانے ہوتا تھا which was tentatively a lighter protocol. میں بہت ساری آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں جو may be ہمیں نالج ہی نہ ہو, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. یہ بالکل چپ چاپ آپ کو اٹیک کرتا ہے, جو کہ چپ چاپ اٹیک کرتا تو ہے, لیکن آپ کی جو کہانی جو آپ چپ چاپ جو یہ چیزوں کا ہم جو یہ پرپس سیٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ دیر آر 2 kinds آف پروٹوکال. ایک امریکن پروٹوکال ہوتا ہے اور ایک یورپین پروٹوکال ہوتا ہے. یورپین پروٹوکال جو ہوتا ہے نا وہ لیسر اگریسو ہوتا ہے ان ٹریٹمنٹ. جو امریکن پروٹوکال ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اگریسو. وہ کہتے ہیں اور ڈیزیز کو فری کرو یا باڈی کو یا لائف کو فری کر دو, کیا کرنا ہے. So they go very aggressive. اور جتنا the younger you are, the more aggressive treatment you get. صحیح. And the older you are, the lesser of the treatment you get. یہ سب سے بڑی جو ہے دکھ بھری بات ہے. That is. اسی لیے patients are turned down at a certain stage. اور جو patients جن کو turn down کر دیا جاتا ہے at certain stage, اس پہ ہم لوگ آتے ہیں. صحیح بات ہے. ہم پیلیٹو پہ کام کرتے ہیں. ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں اسٹیج 1 کو, اسٹیج 2 کو, اسٹیج 3 تک بھی ہم کھینچ لیں گے. کہتا ہے لیکن ڈائنگ کو I'm sorry ہم نہیں کھینچیں گے, ہم دیکھیں گے نہیں. ہم ڈیتھ سینٹنس لکھ کر ہم اس کو گھر بھجوا دیں گے. اور آپ کے خیال میں یہ چیز پریکٹس صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں ہے, نہیں ہے یار. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو دنیا میں شہادہ لے کر آ گیا ہے, جس کو موت کا پتہ چل گیا ہے, اور وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ جنت ہی ہے, بیکاز اس کو پتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا فار دیٹ پرپز. سو شکست کینسر کو ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ وین وی انڈرسٹینڈ دا ڈیزیز,
وین وی انڈرسٹینڈ دا ڈیزیز ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ضرورت مند انسان ہے اور اس کے ہمیں اس کی کیسی مدد کرنی چاہیے. سو وی کانٹ ڈو اٹ ود اونلی مورلی ہم کر سکتے ہیں, ہم فائنینشلی کر سکتے ہیں, ہم برین ڈرین اس کی تھیراپیز کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو اکیلے چھوڑ کر نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ نارمل اپنی سینٹی میں اپنے ہوش و حواس میں رہے. کیونکہ امیجن یار جب یہ چیز پتہ چلی تھی تو مجھے لگتا تھا دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ. جب آپ کو پتہ لگا اور پھر جب آپ لوگوں کے لیے ہیلپ کرتی ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ آئی واز دیئر وانس ٹو. میں بھی ان کے جوتوں میں سے اور اسی جگہ سے گزر کر آئی ہوئی. دیکھیں جب تک مجھے چٹکی نہیں کوئی کاٹے گا نا مجھے اس کی درد کا احساس نہیں ہوگا. سو اللہ تعالیٰ چوز می فار دیٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا. کوئی ایسا کیس جس کو آپ نے بہت زیادہ محسوس کیا ہو اپنی زندگی میں؟ ثنا میرے سارے کیسز آر کنیکٹڈ ود می. جو پیشنٹس میرے جا بھی چکے ہیں نا, میجورٹی جو کہ ٹرمینل پہ کام کرتی نا, تو میجورٹی ان کے اوپر کوئی سروائیول چانس نہیں ہوتا, وہ بچتا کوئی نہیں ہے. 365 ڈیز ہوتے ہیں ایک سال کے اندر. 16 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں. اگر 365 کو اگر آپ 16 سال سے ملٹیپلائی کریں تو آپ ڈیز دیکھ لیں کتنے بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے. دیٹ از اے لانگ جرنی. سو میرے سارے کیسز آر جسٹ لائک مائی فیملی. تو مجھے وہ ویسے ہی اسٹرائک کرتے ہیں. جب میں ان کے جنازے پر بھی جاتی نا تو بچے مجھے کہتے ہوتے تھے ایک دفعہ صحیح ہو جاؤں گا تمہارے ساتھ لگ کر یہ ٹیبل لگاؤں گا جولری کا. صحیح بات ہے. اور میں نے ان سے وعدے لیے ہوئے, آئی ول بی یور وائس. جو تم نے سفر کیا, واٹ یو وینٹ تھرو بیکاز آف دا رانگ آرڈیل, آف دا رائٹ آرڈیل, صحیح ہوا, غلط ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا, بٹ آئی ول بی یور وائس. آپ ایک ریڈیشن کو کیا کہیں گی؟ جو کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں ریڈیشن دی جاتی ہے اور اس کے سائڈ افیکٹس بہت سیویئر ہوتے ہیں. ثنا دیکھیں ہم جب پیناڈول بھی کھاتے ہیں نا تو اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں. ہم مائکرو ویو بھی یوز کرتے ہیں نا, اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہم جن جگہوں پہ جا کر یہ ریڈیشن کروا رہے ہیں یا جن جگہوں پہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, آر دے دی ایکچوئل پیپل. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہم کس جگہ پر, ہم کن لوگوں سے, ہم کن ڈاکٹروں سے, ہم کس فیسلٹی سینٹر میں جا رہے ہیں. پڑھیں نا, پوچھیں. میجورٹی آف دی عوام ہماری اویئرنیس, ہماری عوام کو اویئرنیس نہیں ہے. دیٹ از واٹ آئی سے, اویئرنیس کو کریٹ کریں, بتائیں. وی ڈو ہیو اے لاٹ آف گائز یار ہر جگہ. یعنی ہمیں صرف بڑے ہاسپٹلس میں ہی ریڈیشن کے لیے جانا چاہیے؟ دیکھیں بیکاز obviously like I have seen Jinnah case na in Karachi na, بیکاز آئی تھنک چھوٹے ہسپتالوں میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اگر وہ صحیح کام کر لیں نا تو جتنی اچھی ان کے پاس مشینیں ہیں نا وہ پورے پاکستان میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. وی ہیو ٹو لرن ٹو یوز دیم, وی ہیو ٹو چیک اینڈ بیلنس دیم. صحیح. چیک ہمیں چیک کرنا چاہیے ریڈیشن سے پہلے, فوراً نہیں جانا چاہیے. ہم نے ایک بندے کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے فار دیئر ایکٹ, ناٹ اونلی فار دا ریڈیشن. آپ نے نرسنگ سٹاف پہ بھی چیک رکھنا ہے, آپ نے اپنے ڈاکٹر پہ بھی رکھنا ہے, آپ نے اپنی دوائی پر بھی رکھنا ہے, آپ نے اپنے ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے اوپر بھی چیک رکھنا ہے. مشین کے بارے میں ہمیں کیا پتہ, دوائی کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہم کیا کھا رہے ہیں. جب تک کہ ہم پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو انڈرمائن نہیں کریں گے نا. دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریٹ از ایٹ دا پیک. سو پھر کیا فائدہ یار لٹریٹ لوگوں کا بھی, لوگوں کو معلوم ہی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی فیملی میں کینسر ہو گیا, آپ بالکل ڈاکٹرز پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا, آپ دیسی علاج پہ چلے جائیں گے, دم درودوں پہ چلے جائیں گے, لیکن جو ایکچوئل چیز ہے وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے. دس از دی آئرنی, یہی تو ڈلیما ہے. دس از دا ڈلیما. ہم یہی سمجھاتے ہیں آپ کو ادھر جانا چاہیے, آپ کو ادھر جانا چاہیے کہ ویئر یو فائنڈ دا بیسٹ کمفرٹ. ایمپتھی. صحیح. ایمپتھی. اگر جب پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو وہ اس کو اللہ کے بعد اپنا بندہ مان لیتا ہے. صحیح بات ہے. وہ اس کو کہتا ہے ہی از اے سیویئر. وہ کہتا ہے اللہ پہ مجھے یقین ہے لیکن بچاؤ گے تم. صحیح بات ہے. سو یار وی ہیو ٹو ریسپیکٹ آور پروفیشنز. صحیح. آور ڈاکٹرز ہیو ٹو ریسپیکٹ آور پروفیشنز. ایوری پروفیشن نیڈس ٹو ریسپیکٹ دیئر پروفیشن. دیکھیں یار اگر آپ ڈاکٹر بنے ہیں, اگر آپ انجینئر بنے ہیں, اگر آپ وٹ ایور پروفیشن دیٹ یو آر ان, اینی ایکس وائی زی, اکانومسٹ بنے, یہ آپ نے پروفیشن خود چوز کی ہے. آپ مسیحا بنے ہیں. یو آر.
سو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ وٹ یو ہیو چوزن. صحیح. اگر آپ اس کو پیسے دے کر اگر آپ نے چوز کیا تھا تو پھر آپ کو ڈاکٹر یا آپ کو انجینئر یا آپ کو لو پیڈ پروفیشن میں پھر نہیں جانا چاہیے تھا. صحیح. بیکاز یو پکڈ اپ دا نوبل پروفیشن, یو پکڈ اٹ اپ صحیح. اینڈ یو آر وائبل ٹو ڈو دا جسٹس دیئر. صحیح. اور اگر آپ جسٹیفائڈ نہیں ہیں اپنی جگہ پہ, جسٹس سرو نہیں کر رہے, دین یو آر اکاؤنٹیبل. صحیح. اچھا, جیسے ہم نے جانا کہ کینسر جو ہے وہ چپ چاپ بھی نہیں آتا, کافی دفعہ آپ کو سمٹمس بھی پتہ ہوتی ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز اور آپ اپنے جو میڈیکل پرووائڈر ہیں ان سب کے بارے میں انفارمیشن لیں. آج کل تو یوٹیوب پہ آپ کو کافی انفارمیشن مل جاتی ہے, لیکن پھر بھی آتھینٹک, جو پراپر جو ڈاکٹرز ہوں, جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہوں اور خود بھی ریسرچ کریں. ہم نے شمائلہ فاروق صاحبہ سے جانا. اب ہم ان سے بات کریں گے, ان کا جو ایک بزنس بھی ہے, ہم اس کا جو ہمارا سیگمنٹ کا نام ہے چپ کا کاروبار, لیکن ہم یہ جانیں گے کہ انہوں نے یہ کینسر میں اپنا جو یہ کاروبار سیٹل کیا, کیوں کیا, اور جو ہے کیا اس کی پوزیشن ہے آج کل. ثنا, یہ تو اتنی چھپی ہوئی کہانی تھی. یہ میں ابھی کا کام نہیں کر رہی, میں پچھلے 16 سال سے یہ کام کر رہی ہوں. My journey goes back 16 years of my life. آپ سب کو پتہ ہے یار کتنی بڑی ماشاء اللہ ہمارے ملک میں فاؤنڈیشنز ہیں, اتنے اچھے ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. لیکن شمائلہ فاروق بھی ایک چھوٹا سا ایک ننھا سا کام ہے, لیکن اس چھوٹے سے کام نے کروڑوں کا کام کیا ہے. کس طرح کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یار. 100 روپے کی آئٹم کو اٹھایا, فیس بک پہ جا کر اس کی تصویر کھینچی. جس وقت یہ زمانہ ہی نہیں تھا, جو کہ آئی واز اے شاپاہولک. اور آج سے 16 ایئرس بیک, جبکہ فیس بک بہت ریئر. میں تو کہتی ہوں شاید ہم نے جولری کی انوینشن بیچنا جو ہے نا, وہ ہم نے شاید اسٹارٹ کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم چھپے رستم تھے اور ہم یہ کام کرتے رہے. سنا ہم نے اس کے بعد جا کر اپنی چیزیں اٹھا کر بیچنا شروع کر دیں, اور اس پروفٹ پہ بیچی. پوری میری فیملی واز اگینسٹ اٹ. یہ کیسے تم علاج کرواؤ گی 50 روپے کے اوپر, اور تم تو ایک نیکی کا کام کری, تمہیں تو زیادہ پیسے بنانے چاہیے. یعنی ان کو تھا کاروبار سے آپ زیادہ بنائیں تو آپ تاکہ زیادہ لوگوں کی مدد کریں. یو نو بٹ واٹ, میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے لیے صرف اپنے پیشنٹ کا سوچوں گی, جو خریدنے والے پھر وہی کاسٹ ہوگی, وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس افورڈیبلٹی ہوگی. سو مجھے افورڈیبلٹی نہیں دیکھنی تھی, مجھے افورڈیبلٹی بھی دینی تھی اور مجھے بزنس پرووائڈر بھی بننا تھا. زبردست. تو میں نے اس کام کو اسی لیے اتنا سستا رکھا. 15 سال پہلے بھی 100 روپے کی انگوٹھی بیچی, 15 سال بعد بھی 200 روپے کی بیچی. لیکن آپ کی اس کے اندر جو موٹیو جو تھا سنا, وہ یہ تھا کہ ہم اپنا 50 روپیہ پروفٹ اپنے پیشنٹ کا رکھیں, لیکن لاکھوں میں کریں, ہول سیلرز بن جائیں, اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر پیسہ بنا کر اپنا کاروبار چمکائیں. صحیح. اپنے گھر کا راشن, اپنی ٹیوشن, بیوہ اپنے بچوں کا, امی اپنی کفالت کے لیے, اپنے کھانے کے لیے, اپنے پہننے کے لیے, اپنی شادیوں کے لیے. اتنا کہ میں کہتی ہوں آج ماشاء اللہ اتنے لوگ ہیں کہ کبھی میں جاتی ہوں تو وہ جب وہ کہتے ہیں وہ ہمیں ہمارے والے لوگ دکھ جاتے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں چرا لیتے ہیں, ان کے کہتے ہیں تھمز اپ کرتے چلو. یعنی جو ہے خدمت خلق سب سے پریورٹی آپ کی رہی. حقوق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میں آپ کے معاف کر دوں گا. حقوق العباد پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نو وے. صحیح بات ہے. نو وے. سو ہم حقوق اللہ پہ کمپرومائز کر رہی ہوں میں, لیکن حقوق العباد کے اوپر I'm sorry. اچھا, آپ کا یہ بزنس کہاں پہ ہے, پاکستان میں ہے یا آؤٹ آف کنٹری ہے؟ وی ورک انٹرنیشنلی. ہمارے پاس کینیڈا سے آرڈر لگتے ہیں, ہمارے پاس امریکہ سے آرڈر لگتے ہیں, ہمارے پاس یورپ سے آرڈر لگتے ہیں, آل تھرو آؤٹ. لیکن یار ہماری ڈومین جو ہے نا, مجھے اچھا لگتا ہے اپنے ملک میں جن کے پاس افورڈیبلٹی نہ. ہمارے پاس ایک بچی آتی ہے, وہ کہتی ہے میری شادی ہے. ہم کہتے ہیں یار کتنے پیسے لائی ہو؟ وہ کہتی جی 2000 ہیں, 2500 ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہ دو, لیکن 500 روپے ہم ضرور تم سے لیں گے. ٹیک دا سیٹ دیٹ یو لائک. زبردست. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے, دیکھیں ہر ایک نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر, دس از ناٹ آر بریڈ اینڈ بٹر, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر یہ میرا بریڈ اینڈ بٹر ہوتا نا, تو پھر میں آپ کو پتہ ہے میری ذہن میں پھر ایک ایول ایک مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے, پیسے کمانے, اپنے اوپر خرچ کرنے ہیں. پیسے اپنے اوپر خرچ نہیں کرنے یار, میرے بزنس کو چاہیے. یہ میرے پیسے ہیں اپنے لیے, اپنے پہننے کے لیے, اوڑھنے کے لیے, اپنے کھانے کے لیے, اپنی بجلی کے لیے, اپنی پانی کے لیے, اپنے ایکسپینسز کے لیے, اپنے فیول کے لیے, اپنے سارے کاموں کے لیے. سو میں اس کو سارا مد نظر سائڈ پہ کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں یار ضرورت مند ہے. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے بیسک سے سٹارٹ کیا تھا اور آپ نے کتنا کمایا, وہ مجھے بتائیے گا. سنا 15,000 روپے سے میں نے سٹارٹ لیا تھا, اور اس 15,000 سے ہم کروڑوں کی ڈونیشنیں کر گئے.
1 کروڑ تو چلڈرن کینسر فاؤنڈیشن کو ہم نے دیا، ڈاکٹر شامل اشرف کو، اور وہ صرف ڈاکیومنٹڈ ہمارے پاس 35 لاکھ کی پرچی ہیں، باقی میں نے کبھی یہ چیزیں رکھی نہیں. ثنا ہم ڈیڈ باڈیاں مورچری سے ریلیز کرواتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، ہم کینسر پیشنٹ کے لیے نہیں کرتے. جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں نا، جن کا بل ہوتا ہے اور ڈیڈ باڈیز مورچری سے ریلیز نہیں ہو پاتی، وہ کہتے ہیں جی پیسے آگے بہت بل ہوتا ہے اس کا نا، تو کہتے ہیں لائیں گیو اٹ ٹو اس، لیکن اوتھینٹک. صحیح بات ہے. میں چیک اینڈ بیلنس پہ بہت کیونکہ بلیو ہمارے کرتی جو ہوں. قوم ہے وہ یہ چیٹنگ بڑی کرتی ہے. ثنا چیٹرز آر ایوری ویئر، یہ ہمارا کام ہے چیک اینڈ بیلنس. چیٹرز تو پوری دنیا میں ہیں، صحیح بات ہے. امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، فرانس میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، ہمارے سائڈ پر بھی، ہمارے دائیں بھی ہیں. اٹس آس، ہماری جاب ہے ٹو چیک. سو میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہوں، مت بولیے گا کہ آپ نے اپنا صدقہ دے دیا، آپ نے اپنے پیسے بانٹ دیے. اللہ کو میری نیت پتہ ہے. تو پھر یار اپنے بچوں کو پڑھائیں نا. آپ کی تو خواہش ہے کہ وہ لائق ہوں، آج وہ انگریزی بولیں، اچھے سے اچھی انسٹیٹیوشن میں جائیں، اچھے سے اچھے پروفیشنلز بنیں. تو جب آپ کا اللہ پہ یقین ہے تو پھر نہ یہ سارے کام کریں. صحیح. اس پہ ہم یقین نہیں کرتے، لیکن جب ہم دے دیتے ہم کہتے ہیں جی ہم نے دے دیا، ہماری نیت تھی. صحیح. اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس کریں. ہر آپ کا ہارڈ ارنڈ منی ہے یہ مجھ سے کسی نے بات کہی تھی کہ جس کو دو چیک کرو. چیک کرو. میں تو اتنا اسٹرانگلی، جب تک میرا کیس بھی آ جاتا ہے نا ثنا، آئی ایم سوری ٹو سے، میں ان کو کہتی ہوں جی آئی ہیو ٹو گو اینڈ چیک ان دا مورچری، آئی ایم سوری. میرے پاس لاسٹ ٹائم ایک ڈیڈ باڈی کا کیس لگا تھا، انہوں نے اتنا بڑا ہمارے پاس اسکینڈل انہوں نے لگا دیا تھا کہ والدہ فوت ہو گئی، یہ ہو گیا. میں نے کہا بچے میں بہت آئی فیل سوری فار یو، آئی فیل سو سوری فار یو. اگر آپ یہ پین ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن بچے یہ میں پیسے بہت، میرے پاس ڈائنگ پیشنٹس ہیں، میرے پاس ڈائنگ پیشنٹ، میں شادیاں نہیں کرواتی، میں اسکول میں بچے نہیں پڑھاتی، میں اسٹیج 1 کو نہیں دیکھ رہی، میں اسٹیج 2 کینسر کو نہیں دیکھ رہی. بچے میرے پاس وہ لوگ ہیں جو مرنے کے لیے آخری سانسوں پہ، جینا ان کا بھی حق ہے، اور جینا ان کا بھی حق ہے. میرے پاس وہ پیسے ہیں. میں نے کہا مجھے مورچری میں جا کر مجھے بہت شرمندگی ہوگی، مجھے اتنی شرم ہے کہ میں بتا نہیں. مجھے صرف وہ تصویر، ایک مجھے تصویر وہ ID شناختی کارڈ کے ساتھ ریلیٹ کر دو. ثنا نہیں کیا. صحیح نہیں کیا. بہت افسوس ہوا ہوگا. آپ دیکھیں ایکسٹینٹ آف لیول، دی ایکسٹینٹ آف دا لیول. صحیح بات کہ ڈکیتی کا ایک لیول ہے. ایک ادھر میرے پاس کیا سیناریو کریٹڈ ہے، میں کس لیول پر کھڑی ہوں، اور میرے پاس کیس کس لیول کا آتا ہے. صحیح. چیک کیا نا یار، چیک کیا. یہ 2 لاکھ روپیہ لگ جاتا یار، کتنا مجھے افسوس ہے. یہ 2 لاکھ میرے پیشنٹ کے لیے جاتا ہے یار، وہ اس کے لیے زندگی موت کے برابر ہے. اس کے لیے تھا یہ. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی آئرنی. ہمیں پتہ ہے یار ہم غریب عواموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم غریب غربا لوگوں کے پاس رہتے ہیں. ان کو بیگرز نہیں بنائیں، ان کو اپنے پیروں پہ بنائیں، ان کو کھڑا کریں، ان کو کھڑا کریں، ان کو سکھائیں، ان کو نرچر کریں، ان کو نرچرنگ دے. بی دیئر مینٹورز. ہمارا کام ہے نرچرنگ کرنا، مینٹور بننا، اسٹینڈ اپ کرنا، ان کو اچھے اور برے کی پہچان دینا. ان کو ایزی کیش میں مت ڈالیں، اسکیمرز غلط چیزوں کو مت انفراسٹرکچر کریٹ کریں ان کے لیے. میں کہتی ہوں یار آپ انفراسٹرکچرز کیوں بناتے ہیں؟ آپ کیوں ہسپتال کی بلڈنگ بناتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے جب بلڈنگ تو آپ بنا لیں گے، لیکن اس کو رن کرنا، اس کے اندر کروڑوں کی، لاکھوں کی، کھربوں کی مشینیں کیسے ڈالیں گے؟ صحیح بات ہے. بن گیا، بلڈنگ کھڑی ہوگی، اس کے بعد اب کیا کریں؟ اب لائیں، فنڈنگز لائیں. کیوں یار؟ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل کو جا کر دیکھیں، ادھر پیسہ لگائیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں. جدھر غریب عوام سب سے، آپ اور میں کبھی گورنمنٹ کے اسپتال میں جائیں گے اپنے آپ کی ٹریٹمنٹ کروانے؟ لیٹس بی آنیسٹ، کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو پھر یار میجورٹی عوام ہماری ساری کیا افورڈیبلٹی رکھتی ہے؟ صحیح. بڑے بڑے ہسپتال پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے لیے نہیں رکھتی. صحیح. تو ہمارا کیا کام ہے؟ سب سے نیچے لیول سے سٹارٹ کریں، چیک اینڈ بیلنس. بہت آپ نے زبردست بات کی ہے، چیک اینڈ بیلنس. اور تاکہ جو ہماری عوام ہے ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم جو جا رہے ہیں تو پراپر اپنی پروف کے ساتھ جائیں. جی بہت اچھی بات کی آپ نے. جیسے کہ یہ آپ کی پروڈکٹ ہے NMN، تو یہ آپ مجھے دکھائیں گی پلیز تھوڑا؟ ہاں ثنا ضرور دیکھیں. ایسے باندھتے تو نہیں آج ہی بہت. ثنا یہ ہے، یہ دیکھیں. اب آپ اس کو دیکھیں ثنا، یہ کتنے کی ہوگی؟
میں چاہوں گی تو مجھے آئی تھنک 1000 سے کم تو نہیں ملے گی. یہ ہم 200 روپے کی بیچ رہے ہیں. واو اتنی پیاری ہے یہ تو. دس از آل کیوبک زرکون نان ٹارنشنگ, 200 روپے کی. تو اسی لیے ہمارے ایگزیبیشنز, اس لیے ہم کہتے ہیں ثنا ہمیں ہماری اویئرنیس کریٹ کریں, این کو برانڈ کریں پلیز. صحیح بات ہے. جب ہم جتنا اٹھتے جائیں گے نا اتنی ہم فنڈنگ اٹھاتے جائیں گے, اتنی ہم اویئرنیس دیتے جائیں گے, اتنا ہم لوگوں کو فائدہ دیتے جائیں گے, اتنا ہم لوگوں کو کاروبار دیتے جائیں گے, اتنا لوگوں کو بیماری کا بھی شعور آئے گا, اچھا کام کرنے کا بھی شعور آئے گا, معاشرے میں اچھائی ہر طرف سے پھیلے گی, پیشنٹ کو اپنا فائدہ ہوگا اور کاروبار کرنے والوں کو علیحدہ فائدہ ہوگا. یہ تو آپ کا بہت زبردست کاز ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں فار اے کاز, اور یہ جو اس کی پرائز ہے یہ بھی جو ہے نومنل ہے, ایزی ٹو بائی ہے, اور آپ جو ہے اس کو آگے بھی ایکسیس دے سکتے ہیں لوگوں کو. اور آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ کہ جس کاز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے. سنا یہ واقعی 200 روپے کی ہم بیچتے ہیں. نہیں یہ تو بہت زبردست بات کی. یہ ساری کیوبک زرکون کی بنی ہے. آپ کہاں پہ اویلیبل ہیں؟ فیس بک پہ؟ ثنا ہم اتنا ہمارا پاگل پن کام ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ہمیں اور دو, ہمیں اور دو. ہم پوری رات کام کرتے ہیں. ثنا لک ایٹ دس فار 200 روپیز. لوگ لینے جاتی ہوں پورا ڈبہ لوگ ہم سے خریدتے ہیں. 200 روپے کی پوری 24 انگوٹھیاں خرید لیتے ہیں اپنے لیے, بہن کے لیے, بھابھی کے لیے, والدہ کے لیے, اپنے لیے 6. وہ کہتے ہیں 200 روپے میں تو ہمیں کچھ نہیں, میرے کوک کی بوتل نہیں آئے گی پوری. صحیح بات ہے. 3 لوگ کوک کی بوتل ہی نہیں پی سکیں گے اتنے پرائسز. آپ کا گفٹ بھی ہو گیا اور دوسرے آپ کے لیے یہ پیکنگ, یہ کارڈ, پیکنگ بھی اتنی خوبصورت زبردست ہے. اینڈ آئی کین ناٹ امیجن دس. کین یو امیجن ثنا؟ نو. دس از کیوبک زرکن کی بالی ہیں 250 روپے کی. ہماری پروڈکٹ ہی ہمیں اتنی کبھی ہنسی آ رہی تھی, ہم پرائسنگ دیکھتے ہیں تو ہم جا کر ہنستے ہیں, کہتے ہیں چپ 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 چپ. یہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا فیول ہے, ان کی ایفرٹس ہیں, ان کی محنت ہے, ان کا ٹائم ہے, انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے اپنے گھر چلانے ہیں. سو یار گیو دیم دا بینیفٹ. صحیح, گیو دیم دا بینیفٹ. ہم یہ ساری چیزیں نکال کر ہم صرف اس کی پرائز ڈالتے ہیں. زبردست. مجھے تو اس کی پیکیجنگ بھی بہت پسند آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی نا, مجھے ضرور مینشن کیجیے گا, ہم نیچے مینشن کریں گے جو ویب سائٹ اور جو فیس بک آئی ڈی نا. ثنا آپ اگر ہماری ڈیزائنر ویئر وین کلیو اینڈ آرپل کی بریسلیٹیں اور ایئر رنگز ہمارے ڈیور کے YSL کے آپ دیکھو گے نا 250 کے, آپ کہو گے یہ میں کس دنیا میں کس لوٹ سیل میں آئی ہوں. نہیں میں تو اسے یہ تو لوٹ سیل ہم کہتے ہیں, میں تو کہتی ہوں انبیٹیبل پرائسز. میں کہتی ہوں پرائس میچ کر لیں میری. ہم تو کہتے ہیں, ہم تو کھلم کھلا کہتے ہیں پرائس میچ کریں. صحیح. میں نے تو کینیڈا میں بھی جا کر جب اپنا ایگزیبیشن کیا تھا میں نے کہا تھا جی بیٹ مائی پرائسنگ. اگر آپ میری پرائس کو میچ کر گئے ٹیک اٹ ایز اٹ از. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس 1 سال بعد ایک خاتون آئی, بڑا مزے کا واقعہ تھا. 1 سال بعد آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جو جولری جو ہے وہ, میں نے آپ سے پچھلے سال یہ بریسلیٹ لیا تھا, یہ کری کلب کے اندر ہمارا ایک ایگزیبیشن ہوا تھا, میں نے پچھلے سال آپ سے یہ کڑا لیا تھا تو مجھے یہ ٹائٹ ہے, میں نے اس کو پہنا نہیں, اگر میں اس کو چینج کر لوں. میں نے کہا بالکل کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کے ساتھ ایک خاتون کھڑی نہیں تھی, کہنے لگی یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, پرچی بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے 1 سال کے اندر. وہ تو آپ کو پہچانتے ہی نہیں. آپ 1 سال انٹرنیشنلی وہ بات کر رہی تھی, کہتی کہ یہ تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ اگر یہ امریکہ میں بھی ہوں تو 1 سال بعد بھی لے کر جائیں جولری کی یوز آئٹم لے کر نا تو پرچی کی ایکسپریشن ہے, آپ یہ کیسے لے رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ جو کہ میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, اٹ از فار اے کاز. ہم نے یہاں پہ لوگوں کو خوش کرنا, اگر ان کا دل خوش ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی خرید لے گا, اللہ مالک ہے دے دیں. اور اب یقین مانیں جو خاتون جنہوں نے مجھے اتنا سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو نہیں ایکسچینج, اینڈ میں وہی وہ کڑا ان کا اٹھا کر لے کر گئیں. صحیح, زبردست. تو یو سی دس از اے جرنی. ہم نے تو ایسے بھی ایگزیبیشن ثنا کیے ہیں کہ کراچی میں طوفان ہے, اور ہم نے ایک ایگزیبیشن لگایا تھا ایک بچی آمنہ بطول کے لیے, NIBT کی بچی تھی, بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے, اس کو پیسے چاہیے تھے امیجیٹ. آپ یقین مانیں پورا کراچی ڈوب رہا تھا, اور میرے گھر کی فیس 6 کی گلی جس میں ایگزیبیشن ہونا تھا اس کے اندر پانی کا ایک بوند نہیں تھا. زبردست. حالانکہ ڈیفینس تو ڈوب جاتا ہے, ایک بوند نہیں تھا, اور ہماری 7 والی گلیاں پانی سے بھری ہوئی تھی, اور لوگ ہمیں فون کر کے پوچھا ایگزیبیشن ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ہے, بارش تو ہے ہی نہیں ادھر. کہتی تھی پورے کراچی میں بارش برس رہی ہے, پورا کراچی ڈوب رہا ہے, ہم کیسے پہنچیں گے. ہم نے کہا اگر آپ آ سکتے ہیں ایگزیبیشن از آن.
صحیح. ہمارے پہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. رحمت تھی کیونکہ بہت بڑی بات ہے. اینڈ اٹ واز انبلیویبل. اور اتنا وہ امیزنگ ایگزیبیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, سبحان اللہ, کہ ہم نے اس دن 11 لاکھ روپیہ بنایا. صحیح. ہمارے پورے ٹیبل صاف ہو گئے. آمنہ بطول کو 11 لاکھ روپیہ گیا. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ. میں تو جب ایگزیبیشن کے لیے, جب میں یہ کام کے لیے جاتی ہوں, میں یہ نہیں سوچتی کوئی مجھے کہتا ہے نا کتنا سیٹ ٹارگیٹ ہے, ہی ول ڈیسائڈ. صحیح بات ہے. ٹارگیٹس ہوتے سے کام آپ کا زبردست ہے, اور میں تو اس بات سے بڑی خوش بھی ہوئی ہوں کہ آپ یہ جو کر رہی ہیں جو سروائیول کے لیے, کیونکہ کینسر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نہ صرف وہ خود سفر کر رہے ہوتے بلکہ پوری فیملی اتنی بری طرح سفر کر رہی ہوتی ہے. ان کا علاج معالجہ ایموشنل ان کو ضرورت ہوتی ہے, اور جو لوگ اس واقعے سے کرب سے نہیں گزرے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں, ان کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, ان کا آنا جانا, ان کے ڈاکٹر کی فیس, ان کی کیمیو تھراپی, ریڈیشن, اٹس ناٹ فری. بالکل ایسے ہی ہے. آپ ویٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ویٹ کریں کہ آپ جو بالکل آپ اگلے مہینے کروا لیں, 2 مہینے بعد کروا لیں, اس کو کنٹینیو کریں. نہیں یار. اور اللہ تعالیٰ کسی کو, اور اگر اللہ تعالیٰ ڈال دیں تو پلیز اس آزمائش کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ہے جو آسان نہیں ہے ان لوگوں پر. یہ واقعی. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو, کل مومنین کو نہیں, پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس موذی چیز سے ضرور بچا کر رکھیں. ضرور اپنے لیے دعا کریں, بیکاز یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو ایسے مبتلا دیکھیں کسی بیماری میں تو ضرور اپنے لیے حفاظت کی دعا پڑھیں, اور اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ مبتلا کیا مجھے اس سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یار چیک اینڈ بیلنس, جو ڈیزرونگ ہے ان کو ضرور لگائیں, لیکن نان ڈیزرونگ کو ضرور سوچ سمجھ کے کام کریں. صحیح بات ہے. پلیز یہ میری ایک خاص ریکویسٹ ہے کہ یار اپنے پیسے, ہارڈ ارنڈ منی ایسے نہیں جانے دیں. آپ نے بھی بڑی مشکلوں سے اپنے پیسے کمائے, اور آپ کا پورا حق بنتا ہے, آپ کا پورا رائٹ بنتا ہے پوچھنے کا. صحیح بات. یہ کدھر کیا, کس طرح کیا, کس کو دیا, کیسے دیا, کہاں لگایا. تو ضرور چیک کریں. ہماری مس شمائلہ فاروق صاحبہ سے بہت ہی, ایک تو جو یہ ٹاپک ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے جو یہ فیملی گزر رہی ہے, اور جو کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے کافی ساری, اور جو یہ ہمارا پروگرام ہے اختتام کی طرف گامزن ہے. ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے خاموشی کا انجام. تو ہم آپ سے جانیں گے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مریض کچھ کہے بغیر آپ پہ کوئی امپریشن چھوڑ گیا ہو خاموشی سے؟ ثنا, میرے یقین مانو, میرا ہر مریض میرے اوپر ایک امپیکٹ چھوڑ کر جاتا ہے, اور ہر دفعہ مجھے اسٹرانگ سے اسٹرانگر اور اسٹرانگسٹ کرتا جاتا ہے. صحیح. میں جب میں چھوڑنے کی, میں جب اپنے پیشنٹ کو چھوڑ کر آتی ہوں نا, یقین مانے, اور میں جب اس کے گھر سے باہر نکلتی ہوں نا, تو مجھے اگلی تصویر ایک آ جاتی ہے, دس از ان دا کیو. صحیح. دیٹس دی امپیکٹ. ایون اف آئی وانٹ ٹو گیٹ اوے فرام دیر, کبھی میرا دل کرتا ہے کہ کیسے کروں, کیسے ہوگا. دیٹس دی امپیکٹ. میرے پاس وہ پیشنٹ لگ جاتا ہے, اور وہ مجھے پیشنٹ چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا, اور وہ آخری دم تک میرے ساتھ وہ ایسے جڑتا ہے, اور میں بتا نہیں سکتی میری ایموشنل فیلنگ کیا ہوتی ہے. مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آتا کہ آپ کیسے ان اٹیچڈ ہو سکتے ہیں, آپ کیسے کسی کی ڈیتھ کے اوپر اتنے کرب سے جو گزرا آپ کیسے اس کو بھول سکتے ہیں. صحیح بات ہے یار. میں نے ان کے ساتھ دن رات لگایا ہے ثنا, اور میں ان کو ایسے نہیں چھوڑتی کہ یار یہ میرے صرف ایسے کوئی جاننے والے ہیں. میرا پیشنٹ میرا بچہ بن جاتا ہے, میری پیشنٹ میری بیٹی بن جاتی ہے. بہت تکلیف سے ہوتا ہے. اینڈ آئی ہیو سین, میں خود یہ دیکھ چکی ہوں, اور آئی کین ریئلی انڈرسٹینڈ. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مریض کی مدد نہ کر پائیں, تو ان کی خاموشی آپ پہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے؟ ثنا, پھر تو میں, یقین مانو یار, پھر میں نے کبھی, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی ایسے نہیں کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے کہیں نہ کہیں سے, پتہ نہیں, میرے پرس میں چھپے چھپے پیسے آ جاتے ہیں ثنا. میں ان کے ساتھ اتنا ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں, میرے کپڑے پہن کر بھی خوش ہوتے ہیں یار. صحیح. کینسر پیشنٹ کا سائز کیا ہوتا ہے یار, اتنا سا. صحیح بات ہے. ابھی the patient that I'm dealing with right now, it's عارفہ بلوچ, وہ مجھے کہتی ہے I want to wear your clothes. میں کہتی کیوں؟ کہتی مجھے تمہاری سینٹ بہت اچھی لگتی ہے. میں نے کہا یار come on عارفہ. So you see, I get connected. I see them as my own because I've been through the disease. I've been through that time.
سو میرے لیے ہر پیشنٹ ایوری لائف میٹرس، ایوری لائف میٹرس، لیونگ اور ڈائنگ میرے لیے انسان ہے. مجھے ہر لائف امپیکٹ چھوڑ کر جاتی ہے میرے اوپر، اینڈ ایوری ٹائم آئی بیکم مور امپیکٹفل. جب آپ اکیلی ہوتی ہیں تو آپ ان دعاؤں کو کیسے محسوس کرتی ہیں؟ ثنا میں بہت سوچتی ہوں، آئی ایم اے گریٹ جب میں رات کو سوتی ہوں نا تو میں ڈیلی جو ہے نا میں اپنے آپ کو 1 گھنٹہ بیٹھ کر اینالائز کرتی ہوں، اور میں اپنے اللہ سے اتنی دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلائے گا جدھر آپ مجھے چاہتے ہیں، جدھر میں نہیں چاہتی آپ چلائیے گا، آپ اٹھائیے گا. اور یقین مانو ثنا میں خود بخود اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتی ہوں وداؤٹ نوئنگ. مجھے کوئی کہتا ہے نا 50 لاکھ کا کیس آ گیا ہے، میں کہتی ہوں اللہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا. اب یقین مانو 50 لاکھ کا بھی کیس کے بندوبست ہو جاتا ہے. ہم اتنی جولری بیچ ڈالتے ہیں، اتنی بیچ ڈالتے ہیں، اور میں کبھی کبھار میں کھڑی یہ سوچتی رہتی ہوں اللہ یہ کیسے ہو گیا. یار ہی از دا بیسٹ آف دا پلانر. صحیح بات ہی از دا بیسٹ آف دا پلانر. ہی از آلریڈی میڈ ہز پلانس. ہی از چوزن ہز پیپل. ہی از چوزن دا پیپل. ہم تو اس کی چوزن میں سے، ہم تو وی آر جسٹ سلیوز، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو اس کی غلامی کر رہے ہیں، ہم تو اس کی نوکری کر رہے ہیں. اگر ہم سمجھ لیں تو بہت بڑی بات کی ہے، ہم سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہی تابع ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاموشی طاقت ہوتی ہے یا کمزوری؟ نہیں ثنا، خاموشی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خاموشی کس کانٹیکسٹ کی ہوتی ہے. کیونکہ ہر ہیومن بینگ نا، میری 5 انگلیاں ہیں، میری 5 انگلیوں کا سائز سب مختلف ہے. صحیح. کسی کی کمزوری اس کی طاقت ہے، کسی کی کمزوری اس کی مایوسی ہے. صحیح. اور کسی کی کمزوری اس کی خوشی ہے، کسی کی کمزوری از کوائٹنیس از ناٹ یور کمزوری. اگر میری 5 انگلیاں جیسی نہیں تو 5 لوگ یہ سارے مختلف ہیں ایک ماں کے پاس. سو آئی کی ناٹ ڈیفائن دیٹ. آئی کی ناٹ ڈیفائن دیٹ. کیونکہ میں خود بہت ووکل ہوں ثنا، میں بہت ووکل ہوں. میں خاموش نہیں رہ سکتی، اور میں اتنا بولتی ہوں کہ جو وہ خاموش ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید سناٹا ہو گیا زندگی. تو شکر اللہ تعالیٰ کہ یہ سوال اور اس کا جواب انسان اپنے آپ کو خود دیتا ہے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جو آپ کا کینسر تھا اس سے آپ کو سروائیو کیا. آپ کام کر رہی ہیں لوگوں کے لیے، اور میں چاہوں گی کہ ہماری بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن آپ کو خوبصورت سا پیغام جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو کہ لڑ رہے ہیں یا جن کی فیملیز لڑ رہی ہیں، اور جو یہ آپ کا جو کام ہے اس کے حوالے سے ضرور دیجیے گا. میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، میریکلز ڈو ہیپن، ڈو ناٹ لوز ہوپ. اللہ پہ یقین سب سے بڑا ہے. سیویئر از ہم. موت، ڈیتھ از انیویٹیبل. کل نفس ذائقۃ الموت. ہمیں اس پہ یقین ہے، لیکن انسان کے کہنے پہ انسان نہیں مرتا جب تک اس کا وقت نہ لکھا. سو پلیز if you have the will to fight, fight. Don't give up. Don't give up. And work for the right yes. پلیز اپنی عوام کے لیے، اپنی چیزوں کو، اپنے کاموں کو، اپنی ہر چیز کے اوپر اپنی زندگی کا شعور ایک وہ چیز بنا لیں کہ جس کے اندر ہر چیز کو اکاؤنٹیبل رکھیں. جدھر دیں ان کو بھی اکاؤنٹیبل رکھیں، جن کو نہیں دے رہے ان کو بھی سمجھیں، اور جو آپ کے پاس ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک حساب اپنے گھر میں ہم رکھتے ہیں نا، ہر چیزوں کا حساب. سو پلیز یار، واچ فار دا ڈائنگ. مرنے والوں کو ایسے کھلا نہیں چھوڑیں. دے ناٹ اینیملس. ٹریٹ دیم وتھ کیئر، ٹریٹ دیم وتھ لو اینڈ کمپیشن. ان کو ان کے گھر والوں کے لیے مت چھوڑ دیں، اپنے لیے بھی رکھیں. اینڈ فائٹ فار واٹ از رائٹ. جسٹیفائی کریں اپنے سسٹم کو، اپنی چیزوں کو، اپنے طور طریقوں کو. صحیح کریں، صحیح کریں. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ. اور اللہ میاں آپ کو اسی طرح صحت تندرستی دے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بات کی آج شمائلہ فاروق صاحبہ سے، اور ہم نے جانا کینسر کے حوالے سے جرنی، اور جو وہ اتنا زبردست کام کر رہی ہیں کینسر کے پیشنٹ کے لیے خاص طور پہ، اور ان کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو جینے کا حق ہے. تو ہمیں بھی جو ہے، جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم اپنی یہ پروڈکٹ لیں تاکہ یہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں تاکہ ان کو جینے کا حق ملے اور وہ زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں جتنا بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اور اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ ثنا.